السلام علیکم۔ پاکستان کے اندر اس ٹائم پر ڈو اور ڈائی کی سچویشن چل رہی ہے، اور جب میں بولتی ہوں کہ ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک سیاسی بحران ہے، ہمارے ملک کے اندر ایک معاشی بحران ہے، اور ہمارے ملک کے اندر ایک عدالتی بحران بھی ہے۔ اور میں جانتی ہوں کہ جب بھی عدالتوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ایک ڈر ہوتا ہے، ایک کنٹیمپٹ کا ڈر ہوتا ہے، آف کورس، لیکن کیا کریں اب، یا تو ڈر ڈر کر رہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں نا جو ڈر گیا وہ مر گیا، یا پھر آپ بچتے بچاتے عوام کو سچ بتائیں۔ تو سچ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سچ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سچویشن کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ میں عدلیہ کے پرسپیکٹو سے بات کر رہی ہوں۔ آدھی رات کو عدالتوں کا کھلنا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پر، اور اس کے بعد ہم یہ بات کر رہے ہیں آج سے 2 سال پہلے کی، لیکن اس کا جواب 2 سال کے بعد آتا ہے، وہ بھی پاکستان میں نہیں، پاکستان سے 7 سمندر پار امریکہ میں، نیو یارک میں، بالکل جی، وہی اسی شہر نیو یارک میں جہاں پر میں ابھی چند دنوں پہلے گئی بھی تھی، اور وہاں سے ایک بہت بڑی دھمکی آئی ہے، جج صاحب نے دھمکی دی ہے، اور پھر باتیں ہوتی ہیں کہ جی کالی بھیڑیں ہیں کہ کالی بھونڈ ہیں یا کیا ہے تو کیا ہے۔ تو یہ دھمکی جو آئی ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اب تو ملک میں مارشل لاء بھی نہیں لگ سکتا، آدھی رات کو عدالتیں کیوں کھلتی ہیں، آگے بھی کھلیں گی، اور یہ جواب اب کیوں آیا، اور یہ جواب دے کر کے کیا میسج دیا گیا ہے، اس سب پر ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے 2 منٹ 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو جس نے پاکستان کے جو لوگ ہیں میجورٹی، ان کا چہرہ بے نقاب کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم ایک ایسی ریاست بن چکے ہیں جن میں نہ تمیز ہے، نہ تہذیب ہے، نہ برداشت ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے اندر، اور اسی لیے ہم جیسے لوگوں کے اوپر عمران خان جیسا گھٹیا ترین لیڈر مسلط کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں یہ سب کیوں کہہ رہی ہوں۔ ایک ویڈیو، خیر آف کورس یوٹیوب کے اپنے ایک ریسٹرکشنز ہیں تو میں وہ ویڈیو تو نہیں چلا سکتی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میرے جو ایڈیٹر ہیں یہاں پر، اگر وہ مجھے سن رہے ہیں اور اگر ان تک صحیح میری انسٹرکشنز کنوے ہو رہی ہیں تو وہ آپ کو کچھ پکچرز اس ویڈیو میں سے نکال کر کے دکھائیں۔ ایک یوتھی عورت ہے، اور تعلق اس کا پی ٹی آئی سے ہے، کوئی اس کا نام ہے جی نیلی پری، نام رکھے ہوئے ہیں جی نیلی پری، نام ایسے رکھتے ہیں اپنے، اور کرتوتیں اور حرکتیں اتھو والی ہیں، وہ کہتے ہیں نا اخ تھو، یہ والی۔ مطلب مجھے ان خاتون کے بارے میں بات کرتے ہوئے آج شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو عورتیں کہتی ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ طاہر انجم ہے، اور وہ ان کی ظاہر بات ہے ایفیلیشن آج کل نون لیگ کے ساتھ ہوئی بھی ہے، اور وہ کچھ ویڈیوز بناتے ہیں، وہی نا جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ سب کی ایک ریل لائف ہے، ایک ریئل لائف ہے۔ اب انہوں نے کوئی بنا دی ہوگی بھائی ویڈیو، کوئی عمران خان کے اگینسٹ کچھ کر دی ہوگی، کوئی بات کر دی ہوگی عمران خان کے اگینسٹ۔ جو ویڈیو 2 منٹ 20 سیکنڈ کی میں نے دیکھی، میں سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتی ہوں مریم نواز سے، چیف منسٹر پنجاب سے، میں شہباز شریف سے مطالبہ کرتی ہوں، میں یہ آرمی چیف سے بھی مطالبہ کروں گی، میں ہر فورم پر جا کر مطالبہ کروں گی، میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کرتی ہوں کہ اس بدتمیز، بیہودہ، گھٹیا قسم کی خاتون اور ان کی جو گھٹیا حرکت ہے اس کے اوپر لیں اب آپ از خود نوٹس، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ وہ جو عمران خان نیازی ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا تھا نا، وہ کتنی گندی تربیت کر کے گیا۔ نیلی پری جو بھی ہے، اس سے نیلی پری کو چھوڑیں، یہ تو نیلا تھوتھا مجھے لگ رہی ہیں۔ انہوں نے طاہر انجم کو، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی کا دروازہ کھولا، طاہر انجم ایک مرد ہے، اس عورت نے اس مرد کا گریبان پکڑا، اس کا گریبان پھاڑ دیا، اس کے بعد اس کے منہ پہ تھپڑ مارے، اس کے منہ پر مکے مارے، اور کیوں مارے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتی گئی کہ تم میرے خان کے خلاف ویڈیو بناتے ہو، تم میرے خان کے خلاف۔ بھائی یہ کون سا عشق ہے خان کے ساتھ، یہ کون سی معشوقی چل رہی ہے، یہ کون سی محبت چل رہی ہے، یہ کون سی پیروکاری، مجھے نہیں پتا۔ یہ جو نیلی تھوتھی ہے، نیلی پری ہے، یا whosoever she is, whatever that woman is and whosoever she is، اس کے گھر والوں کو اس کی حرکت دیکھ کے کوئی غیرت، شرم، حیا آئی کہ نہیں آئی؟ انہوں نے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا فیصلہ کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن مجھے بحیثیت ایک خاتون اس عورت کو دیکھ کر، اس کی تربیت کو دیکھ کر، اس کی زبان کو دیکھ کر، اس کے ہاتھ کو دیکھ کر، اس کی ہاتھ چلاکیوں کو دیکھ کر، اس کی اس طرز کو دیکھ کر کے مجھے اپنے عورت ہونے پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر طاہر انجم، میں تو کہتی ہوں، داد دیتی ہوں میں طاہر انجم کی بھائی، کہ اس نے اس عورت کو
اونچی آواز میں بات کیا، جواب کیا، ہاتھ نہیں اٹھایا، دھکا نہیں مارا، طاہر انجم نے اپنا پیشنس برقرار رکھا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے سچویشن. اور اگر 1 منٹ کے لیے میں مان لوں کہ اس عورت نے طاہر انجم کا گریبان پھاڑا، اگر ان ریٹرن طاہر انجم اس کا گلا پھاڑ دیتے تو اس نے عورت کارڈ استعمال کرنا تھا. پورے پی ٹی آئی کی جو یوتھیا بریگیڈ ہے اس نے پیچھے آ جانا تھا، دیکھو دیکھو جی عورت کی عزت پر ہاتھ پڑ گیا. تو عورت کو اپنی عزت کا کیوں نہیں خیال آیا؟ کیوں نہیں خیال آیا اس عورت کو؟ اس کو باقی عورتیں کھینچ رہی تھیں کہ مت کرو، کہ ادھر آ جاؤ. اتنی بدتمیزی اس کو بول رہی ہے کہ جی خان تو جیل میں ہے، تم اس کے خلاف ویڈیو بنا. ہاں، اور جو لفظ استعمال کیا گیا مجھے پتا ہے، وہ میں یہاں پہ استعمال کروں گی. مجھے پتا ہے میرے جو پروڈیوسر صاحب ہیں اور جو میرے ایڈیٹر انہوں نے کر دینا، مریم کا کتا، مریم کا کتا، مریم. واٹ دا ہیل! یہ سارے اتنے خوفزدہ ہیں مریم نواز سے، ان ساروں کو اتنی جیلسی ہے مریم نواز سے. اس عورت کو یہ کوئی بھی کارڈ کھیلے، اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نہ جمہوریت ہے، یہ نہ تہذیب ہے. اور میں پاکستان کا اور پاکستان کی خواتین کا یہ امیج کسی صورت نہیں چاہتی کہ یہ آگے جائے. تو اس کو تو فوراً سزا ہونی چاہیے. اس کو بڑا شوق ہے نا میرا خان میرا خان، اس کو اس کے خان کے پاس بھیج دو اس عورت کو اس کے خان کے پاس. اس کی وہی جگہ ہے، یہ وہیں پر ٹھیک رہے گی، ستر ہو کے رہے گی. میں آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے نا جب میں اس طرح کے واقعے دیکھتی ہوں نا تو مجھے غصہ آتا ہے کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا جو معاملہ ہے وہ ملتوی کر دیا. کیوں ملتوی کیا ہے شہباز صاحب؟ شہباز شریف صاحب میں آپ کو کہوں گی مت ملتوی کریں، آپ اپنا کام پورا کریں. بحیثیت ایک پرائم منسٹر آپ کا کام ہے کہ آپ ان لوگوں کو تحفظ دیں جو کہ یوتھیا بریگیڈ کا حصہ نہیں ہیں. آپ ریفرنس بنائیں اور بھیجیں سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ پر چھوڑ دیں. یو ڈو یور جاب اینڈ دیٹ از یور جاب ٹو پروٹیکٹ اس. آپ گھبرائے نہیں، یہ آپ بالکل کیا کہتے ہیں کہ خیر کا کام کریں گے. یہ ان کی حرکتیں ہیں. لیڈر کہہ رہا ہے جی میں نے جی ایچ کے اوپر حملے کی کال دی، پھر کہتا ہے نہیں جی میں نے تو نہیں دی، میں نے تو پرامن نے کہا تھا. عورتیں جو ہے وہ مردوں کے گریبان چاک رہی ہیں. کس لیے چاک رہی ہیں بھائی؟ کیونکہ اور اگلے کو گالیاں دے رہی ہیں، تھپڑ مار رہی ہیں، لاتے گھوسے پتہ نہیں کیا کیا کچھ. شرم آنی چاہیے. ڈوب مرو شرم سے تم لوگ یار. میں صرف یہ کہوں گی کہ ڈوب مرو. جتنی بھی یوتھیا بریگیڈ ہے نا وہ ڈوب مرے شرم سے. پھر میں کہتی ہوں کہ میں کن کو بول رہی ہوں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ شرم کیا ہوتی ہے. اچھا جی دوسری طرف آ جائیں. جب میں عدالتی بحران کی بات کرتی ہوں، آپ کو پتہ ہے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو عمران خان صاحب جو ہے وہ جا نہیں رہے تھے. آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے قبضہ کر لیا. وہ سمجھے کہ جی وہ یہ ملک نہیں ہے، یہ کوئی ملک ریاض کی کوئی زمین ہے، یا یہ کسی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور یہ اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے اوپر قبضہ مافیا قبضہ کر لیتا ہے. تو عمران خان نے کہا کہ جی میں وہ قبضہ مافیا بنوں گا. پھر کیا ہوا؟ پورا تماشا لگا. آدھی رات کو عدالتیں کھل گئی. جب عدالتیں کھلی تو 2 سال سے یہ سننا پڑا عدالتوں کو کہ ہماری دفعہ تو آدھی رات کو عدالتیں کھل جاتی تھی، ہماری دفعہ آدھی رات کو عدالتیں کھل جاتی تھیں. عطر من اللہ صاحب جو ظاہر سی بات ہے ایک جج ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں، مطلب ہائیسٹ کورٹ کے جج ہیں، وہ آج کل نیو یارک میں ہیں. اور وہاں پر نیو یارک کے اندر وہ آف کورس وہاں کی بار سے بات چیت کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے واٹس ایور. انہوں نے آدھی رات کو عدالتیں کھولنے کا جو جواب تھا وہ لگ بھگ 2 سال کے بعد دیا، وہ بھی امریکہ میں نیو یارک میں. اور وہاں کھڑے ہو کر کے انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ آدھی رات کو عدالت اس لیے کھولی کیونکہ ایک چینل ہے جس نے یہ نیریٹو بنا دیا تھا، جس نے یہ تاثر دے دیا تھا کہ بھئی اب اس رات مارشل لاء لگنے والا ہے، اس لیے عدالت کھول دی گئی آدھی رات کو. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کوٹ ان کوٹ کہ اب مارشل لاء نہیں لگ سکتا، کیونکہ جب مارشل لاء کا خطرہ ہوگا تب عدالتیں کھلیں گی آدھی رات کو. انہوں نے ضیاء دور کا حوالہ بھی دیا کہ اس ٹائم پر بھی اگر آدھی رات کو عدالتیں کھل جاتی تو مارشل لاء نہ لگتا. اچھا اب یہ الگ بات ہے کہ امریکہ میں بیٹھ کر کے ساری باتوں کی دہائیاں دی جا رہی ہیں، پاکستان میں یہ باتیں نہیں ہوتی. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. مارشل لاء کا خطرہ ہے، مارشل لاء اب نہیں لگ سکتا، آدھی رات کو عدالتیں کھلیں گی، تب بھی کھلنی چاہیے تھی، اب بھی کھلیں گی، فلانا ٹمکانا سارا ہو گیا. لیکن منتخب وزیر اعظموں کو آپ پاناما اقامہ اور جو بھی ڈرامہ ہے اس کے اندر آپ باہر نکالتے رہیں گے، لیکن آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو، اور آپ منتخب وزراء اعظم کو پھانسیوں پر بھی چڑھاتے رہیں گے، جوڈیشل مرڈر کرتے رہیں گے، اور پھر بھی کچھ نہیں ہو. تو اور ایسی بہت سی باتیں جو میں کر سکتی ہوں، پر ابھی کے لیے کم کو زیادہ جانیں. میرا بھی کچھ خیال کر لیں سر، میرا بھی کچھ خیال کر لیں. آپ کو پتہ ہے میں پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتی،
میں یوتھیا بھی نہیں ہوں، تو میرے پہ تو سب سے پہلے کنٹیمپٹ لگے گا۔ آپ چاہتے ہیں یہ پلیٹ فارم بند ہو، یا آپ چاہتے ہیں کہ میرا ٹیلی ویژن شو بند ہو، بھائی مجھے بھی ترقی کرنے کا حق ہے۔ جتنا سچ میں نے آپ کو بتایا ہے، بالکل سچ بتایا ہے، اسی کے اوپر آپ اکتفا کریں، خدا کا واسطہ میرا تھوڑا خیال کریں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، میری ترقی کے لیے دعا کیا کریں بس۔ باقی آپ بھی نا یہی چاہتے ہیں کہ میں منہ کھول کھول کے سارا سچ آپ کو بتاتی رہوں، کچھ ہے، میں بھی جذباتی ہوں، ظاہر بات ہے پاکستان سے محبت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے، اوپر والے کا بہت کرم ہے کہ بہت ٹریول کیا ہے، بڑے ڈیولپ ملکوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، اور آگے بھی جاتی رہوں گی۔ مجھے شوق بھی ہے کچھ سیر و سیاحت کا، مختلف ممالک میں جانے کا، کچھ ہمارے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ کبھی کبھی آپ کو کام کے حوالے سے ٹریول کرنا پڑتا ہے، تو جب میں جاتی ہوں ڈیولپڈ کنٹریز میں، اور وہاں پر جب میں حالات دیکھتی ہوں، وہاں پر جب میں ان کے اصول دیکھتی ہوں، جب میں ان کی ایڈمنسٹریشن دیکھتی ہوں، جب میں ان کی جمہوریت دیکھتی ہوں، یا اگر آمریت بھی ہے تو آمریت کے اندر میں اتنا ان کا ڈیکورم دیکھتی ہوں، تو مجھے جلن ہوتی ہے، مجھے جلن ہوتی ہے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جس کو باہر کے ملکوں میں جا کے جھوٹ بول کے اسائلم لینا ہے کہ نہیں جی مجھے پاکستان میں خطرہ ہے، جیسے بہت سے یوٹیوبرس کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اپنے ملک کے خلاف بولو، یوٹیوبنگ کرو کہ ہمیں جی کیونکہ ہم ایک اسپیسیفک گروپ کو فالو کرتے ہیں تو اس لیے ہماری جان کو خطرہ ہے، تو ہمیں نیشنلٹی دے دو یا ہمیں اسائلم دے دو۔ نہیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ میرے پہ کبھی یہ وقت نہ لائے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ بات اسی لیے کی گئی، یہ جواب اسی لیے دیا گیا تاکہ پی ٹی آئی کا جو پریشر ہے وہ کم ہو۔ سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے، میں تو سوال یہ بھی کر سکتی ہوں، میں بالکل کر سکتی ہوں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی رات کو ایک چینل یہ تاثر بنا رہا تھا اور اس نے یہ ماحول بنا دیا تھا، ماحول کہ جی مارشل لاء لگ رہا ہے، تو کیا ایک چینل کے ماحول بنانے سے کیا عدالت کا انفلوئنس ہونا ٹھیک ہے؟ کیا جج کا انفلوئنس ہونا ٹھیک ہے؟ فار دیٹ میٹر کیا چینل کے ماحول بنانے سے جج اور عدالتیں اپنا ماحول تبدیل کریں گی؟ اس بارے میں سوچیے گا ضرور۔ اور اگر چینل کے نیریٹو کو دیکھتے ہوئے جج نے، عدالتوں نے اپنا ماحول، موڈ، تہذیب واٹس ایور ماحول بدلا، تو اس بات کی پھر کیا گارنٹی ہے کہ ابھی جو یہ جواب دیا جا رہا ہے یہ پیسیفائی نہیں کیا جا رہا، یا صفائی نہیں دی جا رہی، یا کمپنسیٹ نہیں کیا جا رہا، ایکسپلینیشن نہیں دی جا رہی، آؤٹ آف پریشر۔ اب یہ جو بات ہے آؤٹ آف پریشر کیوں، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ نہیں کی جا رہی؟ کیونکہ اب پی ٹی آئی کی نفرت نہیں لینی ہے، پی ٹی آئی کی گالی نہیں لینی ہے۔ ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 بڑوں کے خلاف پی ٹی آئی نے ایک اور ریفرنس کی تیاری کر لی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلی ویڈیو میں۔ پرابلم یہ ہے نا، ہر کوئی گالی نہیں کھانا چاہتا، کوئی نہیں چاہتا کہ جو نیلی پڑی ہے وہ آ کر کے اس کا گریبان پھاڑے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ شاہد آفریدی ہو، یا شعیب اختر ہو، یا وہ یہ طاہر انجم ہو، یا کوئی سیاستدان ہو، یا کوئی جج ہو، یا کوئی وکیل ہو، یا جو بھی ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا گریبان پھٹے، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کو گالی پڑے، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے خاندان کو پنا جائے۔ تو پاکستان کے اندر ڈو اور ڈائی سچویشن ہے، اور پاکستان اس نہج پر ہے کہ جہاں پر کسی ایک کا سروائیول ہوگا۔ پاکستان ورسز پی ٹی آئی ہے، اور میں تو نہیں چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کا سروائیول ہو، کیونکہ مجھے پاکستان کا سروائیول چاہیے۔ اگر بات اس نہج پر آ چکی ہے کہ کسی ایک کا سروائیول ہونا ہے اور کسی ایک کا سر جانا ہے، تو وہ سروائیول ہر صورت پاکستان کا ہونا چاہیے، ہمیشہ پاکستان کا ہونا چاہیے، فار ایور میرے ملک کا ہونا چاہیے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔